جی بچوں السلام علیکم۔ بچوں فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ اب ایف اے آر ون اوپن بک ہو گیا۔ ایف اے آر ون کے اندر آپ کے جتنے سٹینڈرڈز ہیں یہ ٹیسٹیبل ہوتے ہیں ایف اے آر ٹو میں بھی۔ اب آپ ایف اے آر ون میں ڈائریکٹلی اسٹینڈرڈ سے جب آپ پڑھیں گے، ایک تو آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ پیپر کے اندر اگر کوئی چیز بھول جاتی ہے ان اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ جو کہ موجود ہیں آپ کے کورس کے اندر، تو آپ وہ چیز کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہائی لائٹ کی ہوں گی، تو جب ایک بندے نے خود پڑھا ایک جگہ سے ہوتا ہے، اس کو تو پیپر میں بیٹھ کے پیج تک یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہاں یاد نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا بات ہے، تو وہ پھر آپ بک اوپن کریں گے اور دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اب آئی کیپ کیا کر سکتا ہے، تھوڑی سی نیٹی گریٹی اس کے اندر جا سکتا ہے، تھوڑا بہت ایم سی کیو اس کے اندر ذرا اندر کی چھپی ہوئی باتیں بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو ریکنفرم کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ریسنٹلی ایک دو اٹیمپٹس پہلے ایف اے آر ٹو کے اندر ایک سٹینڈرڈ میں سے ایم سی کیوز آئے 8 مارکس کے، اور سارے کے سارے آرام سے دیکھ کے ہو سکتے تھے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے صحیح طریقے سے اسٹینڈرڈ سے پڑھا ہو یا ان کو اسٹینڈرڈ سے پڑھ کر دیکھ کے آنسر کرنا آتا ہو، تو ان کے لیے بڑی آسانی تھی کہ وہ 8 کے 8 مارکس بغیر کسی مسٹیک کے وہ کیا کریں، ٹک کریں اور صحیح طریقے سے کنفرم کر کے ٹک کریں۔ اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ دیکھنے میں کہ یہ کون سی جگہ سے ہے۔ جب آپ نے ایک روٹین میں ایک چیز پڑھی ہوئی ہے، بار بار پڑھی ہوئی ہے، تو پھر وہ چیزیں کافی حد تک ذہن میں یہ ہوتی ہیں کہ کون سی جگہ پر جا کے آپ نے چیز کو دیکھنا ہے۔ اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز نہیں بھی ہائی لائٹ کی ہوئی تو بھی آپ سٹینڈرڈز میں سے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے، تھوڑا سا ہلکا سا گو تھرو کر کے آپ وہاں پر صحیح آنسر کر سکتے ہیں، بھلے وہ 2 مارکس کا ہی ہو۔ اور 48 اور 50 میں 2 مارکس کا فرق ہوتا ہے۔ اگر 2 منٹس الاؤ ہیں اور 2 منٹس کے اندر ہی آپ اس چیز کو آنسر صحیح والا کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، ایف اے آر ون والی چیزیں ایف اے آر ٹو میں ٹیسٹیبل ہیں، تو ایف اے آر ٹو میں جب آپ جائیں گے تو وہ بھی اوپن بک ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے ہی اسٹینڈرڈ آپ نے پڑھے ہوں گے اور ہائی لائٹ بھی کیے ہوں گے، آپ کو ریوائز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، جب آپ نے سی فیب میں جانا ہے، وہاں پہ رپورٹنگ دینی ہے، تو وہاں پر ایف اے آر ون ایف اے آر ٹو دونوں آپ کے ٹیسٹیبل ہیں، تو وہ آپ نے آلریڈی ہائی لائٹ کی ہوں گی چیزیں، آپ نے آلریڈی پڑھا ہوگا، آپ نے اس سے آگے اس کی ایڈوانسمنٹ دیکھنی ہوگی بس، اور آپ کو ونس اگین چیزوں کو ریوائز کرنے میں اس لیول پر بھی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگلی بات، اب اسٹوڈنٹ سوچ سکتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ شاید 1-2 سال کے اندر ختم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی بھی جو ایف اے آر ٹو کے اندر 2017 کے سٹینڈرڈز بھی آپ لے کر چلے جائیں گے تو بھی پیپر ہو جائیں گے ایف اے آر ٹو میں۔ تو اگر 2017 اور اب 2022 5 سال کا فرق ہو چکا ہوا ہے، تو 5 سال اس کا مطلب ہے رفلی آج جو سٹینڈرڈ آپ لیں گے 2022 میں، وہ رفلی 2026-27 تک چلے جائیں گے، اور وہ ایزیلی آپ کو کیٹر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے ایف اے آر ون ایف اے آر ٹو اور سی فیب کا رپورٹنگ سارے کے سارے ایک ہی سٹینڈرڈ سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگلی بات، اگر چینج ہو بھی جاتے ہیں، سی فیب لیول پہ کوئی بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہیں اور سٹینڈرڈز بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ چانسز کوئی خاص نہیں ہیں، پھر بھی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈز ہوں گے، آپ 2 بھی سٹینڈرڈز کی بکس جو آپ نے کرنٹ لی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور فریش لی ہوئی بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے کام خود کیا ہوا ہے۔ میرے زمانے میں سٹینڈرڈز چینج ہو گئے تھے، تو میں نے پرانے سٹینڈرڈ بھی ساتھ لے گیا تھا، اور جس کے اوپر میں نے پہلے سے ہائی لائٹنگ کی ہوئی تھی، اور نئے سٹینڈرڈ بھی ساتھ لے گیا تھا۔